تو آؤ کچھ انتظام کریں، عبادتوں کی طرح مدحت امام کریں۔ نہ کوئی چشمہ ہی پھوٹا، نہ ایڑیاں رگڑیں، وہ پیاس تھی جسے خودداریاں سلام کریں۔ اہل ارزانی پور، مومنین ارزانی پور، خدا کرے آپ کا گھر آباد رہے۔ سنا ہے آپ سب آ جاتے ہو 28 رجب پہ غریب زہرا پہ رونے کے لیے۔ خدا کرے تمہارے گھر میں جو بیٹیاں ہیں وہ سلامت رہیں، تمہارے گھر کی وہ بلبلیں سلامت رہیں جو بابا کہہ کر کے اپنے بابا کا بیٹیاں استقبال کرتی ہیں۔ حسین کی بیٹی اکیلی رہ گئی، بھرا گھر خالی ہو گیا۔ کوئی آج گھٹ گھٹ کے نہ روئے، گھٹ گھٹ کے تو حسین کی بیٹی رو رہی تھی۔ مدینے کے در و دیوار سے الوداع الفراق کی صدائے مدینے کے در و دیوار کو ہلا رہے ہیں۔ اے حسین غریب سلام ہو آپ پر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تنہا ہے کربلا غریب الوطن حسین، تنہا ہے کربلا غریب الوطن حسین، اتنا نہ سہ سکا کوئی رنجو مگن حسین، تیری فضیلتوں کا فسانہ دراز ہے، تو ہے طرح فراز ہے، تو سے فراز ہے، نیزے پہ تیرا سر ہے تو تیروں پہ تن حسین، تنہا ہے کربلا میں، دھڑکن تھی تیز تیز دل کائنات کی، موجیں تڑپ کے رہ گئی نہر فرات کی، جس دم شہید ہو گیا تشنا دہن حسین، تنہا قربان تو کر دیے سبھی پیرو جوان مگر، اپنا بھی اب کہیں کوئی آتا نہیں نظر، اسلام مانگتا ہے کوئی گل بدن حسین۔ صور مظلوم کربلا، غریب زہرا کو ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ ابھی آپ کی نظروں کے سامنے کچھ تبرکات آئیں گے، ان تبرکات کی آپ کو زیارت کرنا ہے۔ یہ وہ مسافر ہیں جو بڑی شان سے مدینے سے چلے تھے۔ الوداع الفراق کی صدائیں مدینے کے در و دیوار کو ہلا رہی تھی۔ حسین 28 رجب کی شب
نانا کی تربت پہ بیٹھے کہہ رہے تھے نانا کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنے حسین کو اپنے پاس بلا لیں؟ میرے لال حسین رو کر چھوٹا وطن ہمارا بولے حسین رو کر چھوٹا وطن ہمارا سونا ہوا مدینہ اجڑا چمن ہمارا سونا ہوا مدینہ اجڑا میرے لال حسین میں اگر آپ کو اپنے پاس بلا لوں گا تو اس دین کو بچائے گا کون؟ حسین یاد ہے نا آپ کو جب میں دین کی حفاظت کے لیے اٹھا تھا تو تنہا نہ اٹھا تھا، گودی میں آپ کو لیا تھا، انگلی پکڑے آپ کے بھیا حسن کو لیا تھا، میرے ساتھ میری بیٹی زہرا تھی، زہرا کے پشت پہ میرا پشت پناہ علی تھا۔ آپ بھی اٹھنا تو نانا کی شان سے اٹھنا، مباہلے کے انداز سے اٹھنا، بچوں کو ساتھ لے کر اٹھنا۔ میرے لال حسین میں نے گودی میں آپ کو لیا تھا، تم اپنی گودی میں اپنے 17 دن کے اصغر کو لے لے۔ میرے فرزند میں نے اپنے قوت بازو علی کو لیا تھا، تم اپنے قوت بازو عباس کو لے لینا۔ اے میرے فرزند میں نے اپنی بیٹی زہرا کو لیا تھا، تم ثانی زہرا زینب کو لے لینا۔ اے میرے فرزند میری شبیہ علی اکبر کو ساتھ لے لینا تاکہ کربلا میں حق و باطل و اسلام و کفر کا آخری فیصلہ ہو جائے۔ حسین نانا کی تربت سے اٹھے، بھائی کی تربت پہ آئے، بھیا آؤ دیکھو بھائی کا حال کیا ہے۔ بھیا لوگوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا ہے، سب قتل پہ آمادہ ہے، مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، گھٹ گھٹ کے خدا کے واسطے کوئی نہ رونا۔ اس لیے کہ حسین کو رخصت کرنے مدینے میں کوئی نہ آیا۔ آخرکار حسین ماں کی تربت پہ آ گئے۔ اماں کیوں آئے حسین ماں کی تربت پہ؟ ماں کی تربت پہ اس لیے آئے کہ نانا نے کہا تھا 3 دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین۔ شب کو آئی تھی میرے پاس یہ کرتی ہوئی بین، گھر میرا لٹتا ہے فریاد رسول ثقلین، گھر میرا چھوڑ کے جاتا ہے میرا لال حسین۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی زہرا کے دل سے پوچھے بی بی تمہارا گھر ویران ہو رہا ہے۔ حسین ماں کی تربت پہ آئے، اماں نانا کے پاس گیا تھا، میرے لال کیا کہا نانا نے؟ اماں نانا نے کہا جاؤ خدا حافظ۔ بھیا کے پاس گیا تھا، کیا کہا؟ کہا جاؤ خدا حافظ۔ اماں اب آپ کے پاس آیا ہوں، چراغ جلانے نہ سکوں گا۔ آواز حسین کیا سمجھتا ہے تو؟ تیری ماں تجھ سے کہتے کہ جاؤ خدا حافظ؟ نہیں حسین میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، تیری ماں یہ بالوں کو بکھرائے ہوئے قافلے کے آگے آگے ہوگی، تیرا قافلہ پیچھے پیچھے ہوگا۔ سوگواران امام مظلوم کربلا ماں سے بھی رخصت ہوئے حسین، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، مسائل پڑھنے کا دل تھا مگر میری اپنی مجبوری ہے، میں نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ اذان کا وقت بھی قریب ہے، تبرکات کی آپ کو زیارت کرنا ہے۔ آپ رو رہے ہیں نا، جسے رونا نہ ہے تو کبھی پردیس جانے والے بھائیوں اپنی بہن کو سامنے رکھنا، وہ بہن جس نے سب سے منتیں کی ہیں مجھے اپنے ساتھ لے چلو، مجھے اپنے ساتھ لے چلو، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔
مگر کوئی لے جانے کو تیار نہ تھا، اس لیے کہ امام خاموش تھے، مشیت امام خاموش تھے، سب خاموش تھے۔ صغرا چچا کے پاس آئی، امو جان، چچا جان آپ اپنے ساتھ لے چلیے، ہوتے ہوئے عباس گزر گئے، میری لاڈلی بیٹی میں کیسے لے کے چلوں، آپ میری مشیت امام کے سامنے خاموش ہوں۔ ایک ایک سے منت کی، ابھی مجلس میں آپ نے سنا تھا نا، خوب روئے تھے آپ، میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں جگہ دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو۔ یہ آپ نہیں روئیں گے، جنہیں اللہ نے بیٹیاں دی ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں بیٹیوں کا درد، بیٹیوں کا دکھ۔ بیٹیاں کس سے کہتی ہیں؟ کہتے ہیں نا، خدا نہ کرے خدا نہ کرے کبھی کسی بیٹی کا باپ پردیس میں ہو، بیٹی بیمار ہو، کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس نہیں، اگر بیٹی کے سر پہ باپ ہاتھ رکھ دیتا ہے تو بیٹی کا آدھا مرض دور ہو جاتا ہے۔ حسین کی بیمار صغرا ہے جو روز انتظار کر رہی ہے، کوئی جا کے بابا سے کہہ دے بابا تم بن صغرا مر جائے گی بابا۔ بابا یہ وقت کاٹے نہیں کٹتا بابا۔ حسین نے روتی ہوئی بیٹی سے خدا حافظ کہہ دیا، بس آمادہ ہوں، آپ تبرکات انشاءاللہ ایک ایک کر زیارت کے لیے لائے جائیں گے، دیکھنا بڑی شان سے مدینے سے چلیں گے۔ یہ آپ رو رہے ہیں نا، میں جلدی سے ایک منظر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 28 رجب کی رات ہے، حسین غریب مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مظلوم آقا کا طریقہ یہ تھا، سارے بنی ہاشم کے جوان ہوتے تھے، حسین نماز ادا کرتے تھے، سارے بنی ہاشم کے جوان ساتھ چلتے تھے۔ توجہ کیجئے، انشاءاللہ پورے جلوس میں روتے ہوئے چلیں گے آپ۔ حسین غریب مسجد میں دیر تک بیٹھے رہے، سارے بنی ہاشم کے جوان گزر گئے، زہرا کا لال بیٹھا رہا۔ میں ایک بات کہوں آپ سے، اسی ارزانی پور کے رہنے والے مومنین، جب تم پردیس سے آتے ہو تو لوگ تمہارے وطن میں استقبال کرتے ہیں۔ خدا نہ کرے کبھی ایسا ہو کہ تمہیں تمہاری بستی کے لوگ پہچاننے سے انکار کر دیں تو تم پہ کیا گزر جائے گی؟ یہ وہی بستی ہے جہاں لوگ سلام کرتے تھے۔ پیغمبر کے بعد اس گھر پہ آگ و لکڑیاں لائی گئی۔ علی سے پوچھا تھا بطول نے، بی بی نے، کہ سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، تو علی نے کہا تھا میں سلام کرتا ہوں تو میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ آج وہی مدینہ ہے کہ جہاں حسین بھی رو رہے ہیں، کوئی نہیں کہتا حسین کہاں جا رہے ہیں۔ رات کی تاریکی ہے، زہرا کا لال بیٹھا ہوا ہے، کسی سپاہی نے آ کر کے آواز دیا، حسین کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے تیرا ہی انتظار تھا۔ کہ حسین آپ کو دربار میں بلایا گیا ہے، ابھی تک میں نے بہنوں سے مخاطب نہیں ہوا، میں پردہ دار بہنوں سے مخاطب ہوں، بہنوں سنو گی۔ جیسے اس نے کہا کہ آپ کو دربار میں بلایا گیا، حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میں تیرا ہی انتظار کر رہا تھا کہ اسی وقت بلایا گیا ہے۔ حسین مسجد سے روتے ہوئے اٹھے، نانا کی تربت پہ گئے، لوٹ کے جب گھر آئے ہیں تو حسین کے جو حصے کی بہن تھی نا، جس کا نام زینب ہے، کائنات نے ایسی بہن نہیں دیکھی ہے۔ بھائی نماز ادا کر کے بہن سے ملنے کے لیے روز آتے ہیں، آ جانے میں دیر ہو گئی۔ زینب مصلی پہ بیٹھی رو رہی تھی، کبھی دہلیز پہ در پہ جاتی تھی، مانوس قدموں کی آہٹ محسوس کی، دروازہ کھول دیا، بھیا حسین دیر کیسے ہو گئی؟ آواز دیا زینب دربار میں بلایا گیا ہے۔ خدا کسی بہن پہ یہ منظر نہ دیکھنے کو ملے۔ جیسے دربار کا نام لیا، زینب نے بھائی کے ابا کا دامن پکڑ لیا، آواز دیا بھیا کیا دربار جا رہے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا بھیا میں دربار نہ جانے دوں گی۔ کہا کیوں؟ کہا جب سے اماں خالی ہاتھ دربار سے لوٹ کے آئی ہے، میرا دربار سے یقین اڑ گیا۔ آواز دیا بھیا میں دربار نہ جانے دوں گی۔ حسین کہتے بہن دربار جانے دو، میرا مقتل مدینہ نہیں ہے کربلا ہے، میرا مدفن مدینہ نہیں ہے کربلا۔ آواز دی بھیا میں دربار نہ جانے دوں گی۔ بھائی کے ابا کا دامن بہن پکڑے ہوئے، بس جلدی سے اس کے بعد تبرکات آنے لگیں گے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں میرا مصائب پڑھنے کا دل تھا مگر میں کیا کروں۔ ابا کا دامن پکڑ لیا، کہتی بھیا میں جانے نہیں دوں گی۔ حسین کہتے بہن جانے دو۔ ابھی بھائی بہن میں یہ گفتگو ہو رہی تھی، ادھر سے جناب عباس کی زوجہ جناب لبابہ کا گزر ہو گیا۔
انہوں نے اس سارے منظر کو دیکھا، کچھ بولی نہیں، روتی بھی آئی، گھر میں داخل ہوئی، خاک پہ بیٹھ گئی، اس لیے کہ عباس اپنے سینے پہ اپنے بیٹے فضل کو لیے پیار کر رہے تھے۔ بیٹھ گئی، فضل کی نظر پڑی، آواز دی بابا قیامت آ گئی کا کیا ہوا؟ کہ اماں خاک پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ عباس نے دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ کہ میں رو کے کہتی میں نے مدینہ اجڑتے دیکھ لیا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ شہزادی آقا کے ابا کا دامن پکڑے ہوئے کہتی میں دربار نہ جانے دوں گی۔ آقا کہتے ہیں مجھے دربار جانے دو۔ اتنا سننا تھا، فضل کو سینے سے اتارا، غازی دوڑا ہوا آیا۔ جیسے ہی زینب نے عباس کو دیکھا، بھائی کے ابا کا دامن چھوڑ دیا، آواز دیا جاؤ بھیا دربار جاؤ، میرا ضامن عباس آ گیا۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ آواز دیا جاؤ بھیا میرا ضامن عباس آ گیا۔ آواز دی عباس یاد ہے نا بابا علی نے مانگا تھا، کہاں کا میرا بھیا دربار جا رہا ہے۔ عباس جیسا حسین بھیج رہی ہوں ویسا حسین واپس چاہیے، جیسا حسین بھیج رہی ہوں ویسا حسین واپس چاہیے۔ چلے دربار کو، جیسے ہی چند قدم آگے بڑھے تھے، غازی نے آواز دی اگر آقا اجازت ہو تو اکبر کو بھی ساتھ لے لوں۔ امام نے اشارہ کیا علی اکبر، غازی عباس، حسین مدینہ رات کی تاریکی دربار کی طرف چل رہے، بہن مصلی پہ بیٹھی ہے، علی کی دعا ساتھ چل رہی ہے، غریب زہرا دربار کی طرف جا رہا ہے۔ جیسے دربار کے قریب پہنچے، آواز دیا عباس تم یہیں ٹھہر جاؤ، مجھے اکیلے بلایا گیا، میں اکیلے جاتا ہوں۔ عباس نے آواز دیا آقا شہزادی سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ عباس تو شیر خدا کا بیٹا ہے، فاتح خیبر کا بیٹا ہے۔ عباس اگر کوئی میری شان میں گستاخی کرتا ہے تو جان اور یہ در جانے۔ حسین دربار میں گفتگو شروع ہوئی کہ کیوں بلایا؟ کہ بیعت کے لیے۔ کہ یہ رات کی تاریکی میں سوال کرنے کا وقت نہیں ہے، دن کے اجالے میں سوال کرنا۔ آواز دیا جواب کیا ہے؟ کہا نا دن کے اجالے میں سوال کرنا، رات کی تاریکی میں نہیں۔ ایک ملعون کہتا ہے اس سے اچھا موقع نہ ملے گا، حسین کو قتل کر دے۔ اتنا سننا تھا، حسین نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا، آواز دیا کیا تو مجھے مجبور سمجھتا ہے؟ کیا چاہتا ہے بلاؤں عباس کو؟ اتنا سننا تھا کہ شیر دربار میں تلوار لے کے داخل ہو گیا۔ حسین نے بازوؤں کو پکڑ لیا کہ نہ عباس ابھی نہیں کربلا، یہ کہہ کے حسین دربار سے باہر آ گئے۔ آگے آگے حسین، پیچھے پیچھے عباس، روتا ہوا غازی گھر میں داخل ہوا۔ زینب مصلی پہ بیٹھی رو رہی تھی، بار الہ ماں دربار سے خالی ہاتھ لوٹ کے آئی، بھائی حسن کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، میرا بھیا دربار گیا ہے۔ جیسے ہی مانوس قدموں کی آہٹ محسوس کیا، زینب نے دیکھا بھائی آ گیا، سجدہ شکر میں سر رکھ دیا، بس ختم کر دیا میں نے، تبرکات آنے والے ہیں۔ سوگوران امام مظلوم کربلا، جیسے ہی نا تمہیں چھوٹے چھوٹے بھائی بھی میرے بیٹھے ہوئے ہیں، بہنوں کی بہت عزت کرنا، بہن بہت بڑی دولت کا نام ہے، بھائیوں سے بہت بھروسہ کرتی ہے، کبھی بھائیوں سے شکوہ نہیں کرتی ہے۔ اللہ کائنات میں نہ زینب جیسی بہن، نہ حسین جیسا بھائی، اللہ اکبر۔ جیسے ہی آئے نا تو ایک مرتبہ آواز دیا آگے بھیا، کہاں ہاں میری بہن؟ آواز دیا عباس کہاں ہے؟ نظر نہیں آتا۔ اکبر تو نظر آ رہا، عباس نظر نہیں آیا۔ کلثوم و زینب نے تلاش کرنا شروع کیا، دیکھا غازی گھر کے ایک حصے میں بیٹھا رو رہا ہے۔ آواز دی عباس روتے کیوں ہو؟ رو کے آواز دیا شہزادی شرمندہ ہوں، کیا بابا علی نے اسی دن کے لیے مانگا تھا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا عباس زندہ رہ گیا، آقا کی شان میں گستاخی ہو گئی، لو عزیزوں علم آنے والا ہے۔ جیسے ہی مدینے سے یہ قافلہ چلا، آج یہی شیر ہے جو آواز دے رہا ہے الحجاب الحجاب الحجاب۔ بھائی عباس تیری یاد بہت آئے گی، بھائی عباس تیری یاد بہت آئے گی، کیسے بھولوں گی
लिए भाई वो मदीने का सफर साथे तुम भी मेरे और था मेरा सफर सर पर है ना ये बहन आपकी घबराएगी भाई अब्बास तेरी याद बहुत आएगी ऐद जब करके हमें लाएगी फौजे आदा दम निकल जाएगा बाजार में भैया मेरा अभी अजान में कितना टाइम है? यहाँ अजान मस्जिद से होती है क्या? मस्जिद से अजान होती है क्या? भाई अब्बास तेरी याद बहुत आएगी। अलम अब्बास 28 रजब बड़ी शान से काफिला चला है। तारीख कहती एक शेर था जो आसमान का रुख करके कहता था अलहिजाब 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 अलहिजाब। क्या कह रहा है? कौन है ये? का अली का शेर अब्बास है जो कह रहा है कि पर्दादार बीबियां घर से बाहर आ रही हैं, पर्दा कर लो, पर्दा कर लो। दिल आ गया है एक बात कहने का, दिल चाहता है कहने। जब ये अली की बेटियां चली थी ना तो बनी हाशिम हल्का किए हुए थे, सब कहते थे ज़ैनब उम्मे कुलसूम से बीबी मैं सवार कर दूं। ज़ैनब तैयार न होती थी, बड़ी शान से शेरों की तरफ नज़र डालती थी, ये अब्बास, ये अकबर, ये कासिम, ये ओम, ये मोहम्मद, ये अब्बास के भाई सब मौजूद थे। शान से कौन ऐसी बहन है जो इन शेरों को देख के खुश ना हो? गाजी आगे बढ़ा, मैं सवार कर दूं। कहा नहीं अब्बास मैं सवार नहीं होती। गाजी पीछे हट गया। अकबर आए, पपी अम्मा 18 साल पाला, मैं सवार कर दूं। कहती नहीं मैं सवार नहीं होती, पीछे हट गए। दो छोटे छोटे शहजादे आए, अम्मा मैं सवार कर दूं। ज़ैनब का दिल भर आया, कहा नहीं मैं सवार नहीं होती। हुसैन जी सारा मंजर देख रहे थे, नजर पड़ी, आवाज दिया देख रहे हो भैया ये सब मुझसे कहते हैं कि मैं सवार कर दूं। भैया इनसे कह दो मुझे वो सवार करे जो मदीने में वापस उतारे, मुझे वो सवार करे जो मदीने में इसी शाम से वापस उतारे। हुसैन ने इशारा कर दिया, सारे बनी हाशिम के जवान पीछे हट गए। आवाज दिया सज्जाद तुम आगे बढ़ो। ज़ैनब ने पूछा भैया क्यों? आवाज दिया यही है जो मदीने में सवार भी करेगा, यही है जो मदीने में वापस भी उतारेगा। इनमें से कोई लौट के आने वाला नहीं है। अरे ये जो 17 दिन का असगर है ना, असगर की सारी उम्र सफर में गुजर गई। ये वो अली है जिसको कभी मिला, लो उस मुसाफिर का झूला आ रहा है। ए असगर बहन से रुखसत हो लो, अब लौट के मदीना आना नसीब ना होगा। लो गहवारा आ गया, सलाम करो। देशी भी सहरा में पानी के लिए तरसे, अफसोस ना मिल पाया कुछ दूर थी मादर से। सुगरा तो मदीने में तकती ही रही रस्ता, सुगरा तो मदीने में तकती ही रही रस्ता। असगर नहीं मिल पाए फिर लौट के ख्वाहिश से।
سے اس نے بھی پوچھا تھا ہے رخ پہ لہو کس کا، اس نے بھی پوچھا تھا ہے رخ پہ لہو کس کا، جب آ کے ملا قاصد عاشور کو سرور کے، ناوک لگا گردن پر نیزہ لگا تربت میں، ناوک لگا گردن پر نیزہ لگا تربت میں، پھر کاٹی گئی گردن شیر کی خنجر سے، اصغر نے بھی ہجرت کی افسوس وطن چھوڑا، اصغر نے بھی ہجرت کی افسوس وطن چھوڑا، 19 دنوں کے تھے جس روز چلے گھر سے، شیر بھی صحرا میں پانی کے لیے ترسے، افسوس نہ مل پایا کچھ دودھ بھی مادر سے۔ 17 دن کا بے شیر مدینے میں پھر لوٹ کے نہ آیا۔ سغرا نے خط بھی لکھا تھا، بابا اب تو بھیا گونیوں چلنے لگا ہوگا۔ نہیں سغرا، سکینہ نے رخصت کر دیا تھا عاشور، مگر لوٹ کے بے شیر نہ آیا۔ سغرا گردن پہ تیر لگا اصغر کے۔ دنیا نے اصغر کو یوں سلام کیا، ایک ہندو رائٹر جس نے لکھا اور یہ کہا، سلام حسین کے اس بے شیر پر جو اتنا چھوٹا تھا کہ جسے یہ تک پتہ نہ تھا کہ تیر کھولنے کے بعد رونا چاہیے یا مسکرانا چاہیے۔ سلام اس بے شیر پر جسے دو بار کیا گیا۔ حسین آپ کا غم کتنا نفسیاتی ہے، ذرا سی بات بہت دیر تک رلاتی ہے۔ میں جب تک زندہ رہوں گا یہ شعر پڑھتا رہوں گا۔ سلام ہمارا اس بے شیر پر جس کا جھولا آج بستی میں رخصت کرنے کے لیے سوگوار آئے ہوئے ہیں۔ حسین حسرت سے دیکھ رہے تھے، کوئی تو آیا ہوتا جو کہتا حسین نہ جاؤ، کسی نے نہ کہا حسین نہ جاؤ۔ قافلہ تھا جو رخصت ہو گیا، لیجئے اب حسین کی سواری آنے والی ہے۔ مدینے سے سواری چلی ہے، سب موجود ہیں، لیکن اس وفادار کو سلام کر لینا۔ اس نے اس گھر کو آباد بھی دیکھا تھا، حسین کی 4 برس کی بیٹی جو باپ کے سینے پہ سوتی تھی اسے رخصت ہوتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جب پردیس میں کوئی اپنا مل جاتا ہے، انسان مصیبت میں ہو، آزمائش میں ہو، امتحان میں ہو، پریشانی میں ہو، تو جب کوئی اپنا مل جاتا ہے، جو پردیسی ہوں گے وہ گواہی دیں گے، جب کوئی اپنا مل جاتا ہے تو اس کے گلے میں باہیں ڈال دی جاتی ہیں۔ یہی ہوتا ہے نا۔ سوچو کیا غربت ہے کربلا میں، باپ کو رخصت کرنے کے بعد بیٹی انتظار کرتی رہ گئی۔ یہی جب لوٹ کے اپنی پیشانی پہ خون مل کے آیا تھا تو اس کے گلے میں باہیں ڈال کے کہا تھا کہ اب میرا کون ہے۔ سلام ہو ہمارا حسین غریب پر، لو آپ کے سامنے سواری زلجنا آ رہا ہے، سلام کر لو آہستہ آہستہ۔ آج مدینے سے چلا ہے، کل کربلا میں رخصت کرے گا۔ اسی کے قدموں سے لپٹ کے حسین کی 4 برس کی بیٹی اپنے بابا کی مظلومی کو دنیا تک پہنچا رہی ہوگی۔ اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو مقتل کی اور لے کے نہ جا، جو بھی گیا ہے پلٹ کے واپس نہ آیا۔ لو سواری
گزر رہی ہے، سلام کرو آنسوؤں سے۔ اے نفس مطمئن میری جانے پلٹ گیا، اے نفس مطمئن میری جانے پلٹ گیا، پیاسا ہے 3 روز کا تشنہ کام ہے، تیروں پہ سے بلند جہاں کا امام ہے، ہوٹوں پہ پپڑیاں ہیں، زباں پہ خدا خدا، میدان میں وقت عصر یہ آتی رہی صدا، اے نفس مطمئن میری جانے پلٹ گیا، کرب و بلا کے داشت میں سب کچھ لٹا دیا، راہ خدا میں گود کے پاس لے ہوئے فدا، ارے اب کچھ نثار کرنے کو باقی نہیں رہا، میدان میں وقت آتی رہی صدا، اے نفس مطمئن میری جانے پلٹ گیا، اس شان کی ملاک نے بھی دیکھی نہ بندگی، سجدے میں سر جھکا ہوا گردن پہ تھی چھری، اس تیغ کو کسی نے نہ سجدہ ادا کیا، میدان میں وقت رہی صدا، اے نفس مطمئن۔ سلام ہو ہمارا اس قریب پر جسے حسین کہتے ہیں۔ بس عزیزوں، اذان صبح کا وقت قریب ہے، تبرکات کی آپ نے زیارت کر لیا، گہوارہ علم مبارک سواریہ غریب زہرا، مگر اب عزت سے نظریں جھکا لینا، اس لیے کہ وہ بیویاں پہلی مرتبہ گھر سے باہر نکل رہی ہیں۔ آج بھائی موجود ہے، اتنی غریب ہو جائے گی کہ میں اکثر نقابت کے دوران ایک شعر پڑھا کرتا ہوں، زینب کے دونوں ہاتھ پس پشت بدلے تھے، وہ ایسے گری جیسے کہ عباس گرے تھے۔ یہ وہ علی کی بیٹیاں ہیں جسے علی نے بڑی شان سے پالا تھا، نام بھی زینب ہے،
باپ کی زینت، وہ انکساری، وہ جذبہ، وہ سلیقہ۔ ہر باپ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا ہے، بیلی جیسا باپ ہو، زینب جیسی بیٹی ہو، بتول بنت رسول کی بیٹی ہے۔ بس ایک منظر، میرے پاس وقت نہیں ہے، 5 سے 7 منٹ بچے میں اذان ہو جائے گی، اس کے قبر تبرکات کی زیارت کرنی ہے، مگر ہاں اتنا کہوں گا جب ہماری یہاں قریب سے گزرے تو دور سے زیارت کرنا، دور سے زیارت کرنا، اس لیے کہ عباس آواز دے رہے تھے الحجاب الحجاب الحجاب، پردہ کر لو پردہ کر لو۔ رونے والوں، ایک منظر ہے، اگر پہنچا دیا میں نے تو آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ مجلس میں سنا تھا آپ نے کہ بیٹیاں ماں رازدار ہوتی ہے نا۔ تاریخ کہتی جب بنت رسول دربار میں گئی تھی تو دربار میں کھڑا رکھا گیا تھا، کسی نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا تھا، لوگوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا تھا، بال سفید ہو گئے تھے، پیروں پہ ورم آ گیا تھا، مگر صحابی سلمان موجود تھے۔ خالی ہاتھ لوٹ کے جب گھر آئی نا تو جیسے گھر میں داخل ہوئی تو بچے ماں کے قریب آئے۔ حسن نے آواز دی اماں کیوں گئی تھی دربار میں، بے غیرتوں کا مجمع تھا، اماں کیوں گئی دربار میں جب مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ تاریخ کہتی بنت رسول خاموش رہی، کچھ نہیں بولی۔ حسین نے آواز دی اماں کیوں گئی تھی دربار میں، زہرا خاموش رہی، کچھ نہیں بولی۔ تاریخ کہتی ہے کہ علی کی بڑی بیٹی آگے بڑھی، ننھی سی ماں کے پاس آ کے کہتی اماں کیوں گئی تھی دربار میں، ابھی تک بیٹوں نے کہا تو زہرا شہزادی خاموش رہی، مگر جیسے زینب نے کہا اماں کیوں گئی تھی دربار میں، کہا زینب سب یہ سوال کرے تم یہ سوال نہ کرنا۔ پوچھا اماں کیوں، کہا میں دربار گئی تھی تو میرے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، میں دربار گئی تھی تو پہچاننے والے موجود تھے، اے زینب تجھے بھی دربار جانا ہوگا، ہاتھ بدھے ہوئے ہوں گے، اللہ اکبر، لوئے اہتمام سے کھڑے ہو جاؤ، وہ دیکھو سامنے سواریاں آ رہی ہیں، اے زینب شہزادی سلام ہو آپ کے اوپر، بی بی ہائے نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے کربلا جا رہی ہو، زینب شام غریباں گھبرانا نہیں، بی بی اسر عاشور بھائی پس گردن ذبح کیا جائے گا، لیلہ فروہ رباب فضہ اماریاں ہوں گی، لو یا شیعہ اماریاں نہیں ہیں، یہ سبز اماریاں ہیں، لوٹ کے جا رہی ہیں، وطن کو خدا حافظ، جاؤ بیبیوں خدا حافظ، آواز دے گی مدینے، جا تو رہے ہیں گوار رہنا، لوٹ کے آئیں گے تو گودیاں ویران ہوں گی۔ ہوا بات کربلا، زینب کو اہل شام نے سونے نہیں دیا، سونا جو چاہتی تھی ستاتے تھے آشتیاں، زینب کو اہل شام نے سونے نہیں دیا، زینب کو اہل شام نے سونے نہیں دیا، زینب کو اہل شام نے سونے نہیں دیا، شمرے نئی سے بلا لو تابش کو، بلا لو باہر، بلا لو تابش کو باہر، بلا لو۔ ستم گر نے یہ کہا او
ایک کام کے سوا شمرے نہیں سے ستم گر نے یہ کہا کوئی نہیں ہے کام بس ایک کام کے سوا سونے نہ پائے دیکھ لو یہ بنت مرتضیٰ سونے نہ پائے دیکھ لو یہ بنت مرتضیٰ زینب کو اہل شام نے سونے نہیں دیا زینب کو اہل شام نے سونے نہیں دیا غازی کے سر پہ جاتی تھی زینب کی جب نظر کہتی چلو کے دیکھ لو بھیا ذرا ادھر کوفے کی شہزادی ہے کوفے میں بیریدہ کوفے کی شہزادی ہے کوفے میں بیریدہ زینب کو اہل شام نے سونے نہیں دیا زینب کو اہل شام نے سونے نہیں دیا میرے بھائی کا اپنے مناتی چلی گئی غربت پہ اپنی عشق بہاتی چلی گئی زینب سے یہ کسی نے نہ پوچھا کہ کیا ہوا زینب کو اہل شام نے سونے نہیں دیا زینب کو اہل شام نے سونے نہیں دیا قبر زہرا پہ کہہ رہے تھے حسین قبر زہرا پہ کہہ رہے تھے حسین اپنا وعدہ نبھاؤں گا اماں دین خالق بچاؤں گا اماں دین خالق بچاؤں گا اماں چادر اشکوں کیا کہ ہر ایک شب آپ کی قبر پہ چڑھائے گی روز آ کے تمہاری تربت پہ میری صغرا دیے جلائے گی میری صغرا دیے جلائے گی میں سفر میں تمہاری یادوں میں خون کے آنسو بہاؤں گا قبر زہرا پہ کہہ رہے تھے حسین تم کو محسن کی دے رہا
ہوں قسم اب میرا راستہ نہیں تکنا کلمہ گونا نہ جان کے اماں دشمنی پہ ہوئے ہیں آمادہ دشمنی پہ ہوئے ہیں آمادہ جا رہا ہوں وطن سے دور بہت لوٹ کر اب نہ آؤں گا قبر زہرا پہ کہتے حسین